92-95 سال کی عمر ہے اور آگے معصوم پھول ہے. بچہ تب پرایا بھی ہوئے تو پیارا لگتا ہے. اپنا جگر. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا تیرے ذبح کا حکم آ چکا ہے، کیا کہتے ہیں؟ تو آگے بیٹا کہتا تسی خواب دیکھیا، میرا کی قصور کہ میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کرتا ہوں. تو آگے اسماعیل کہتے ابا میرا کیا قصور ہے، خواب تو آپ نے دیکھا ہے، میں تو آپ کی اکیلی اولاد ہوں، مجھے کیوں ذبح کرتے؟ جواب سنو، یا ابا تفعل، میں قربان جاؤں قرآن کی اس تعبیر پر. اسماعیل علیہ السلام کے جذبات کو دو لفظ، یا ابا تفعل، یا ابت افعل، کیا تسلیم و رضا ہے. ترجمہ جو بھی ہے، فرمایا دیر کیوں کر رہے ہو. اس سے جو نکلتا ہے نا ایک خوبصورت مفہوم وہ ہے، ابا تو دیر کیوں کر رہے ہو. تو حیران ہو گئے، تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتہ ہے، اب مجھے ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں. تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. آپ کے بدلے میں جنت، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی اور آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا. اس میں کیا گھاٹا ہے؟ آئے خیال پیچھے چلا گیا ماں کی طرف. کہنے لگے ہاں میری ماں نو بڑا دکھ ہوئے. تو پھر اپنا کرتا اتارا، کہا ابا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، جب میں کبھی یاد آیا کروں گا تو یہ کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور مجھے اپنے کرتے میں یہیں دفن کر دینا، مجھے ادھر نہ لے جانا، یہیں دبا دینا، شاید میری ماں میری ذبح شدہ لاش دیکھ نہ سکے. 8-9 سال کا بچہ خلیل اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے بابا، شاید میرا پاؤں یا ہاتھ تجھے لگ کے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ. مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں آنکھوں میں آنکھیں پڑیں اور تیرا دل نرم ہو جائے، تیرا ہاتھ نہ کمب جاوے، میرے رب دے امر اچ دیر نہ ہو جاوے. ان کو ماننے والی امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، ملاوٹ کے بغیر گزارا نہیں، رشوت کے بغیر گزارا. آگ لگا دو اپنی تاریخ کو، جاؤ جو مرضی کرو، جو مرضی گندگی کھانی ہے کھاؤ، اللہ کی جنت جہنم کو بھلا دو، جو کرنا ہے کرو. لیکن تمہارے بھلانے سے حقائق نہیں مٹ سکتے. جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور حلال حرام پہ فیصلے بھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے. یہ کوئی بکرے دے ہاتھ پیر تو نہیں بننے جا رہے، پتر دے ہاتھ پیر بننے جا رہے ہیں. الٹا لٹایا، ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں سر کے بال، گوڈا کنڈ پہ رکھے، گھٹنے کو کمر پہ رکھا، یوں بال پکڑے اور چھری، اور ایسے یوں آسمان کو دیکھا. فرمایا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا؟ یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں تجھ سے زیادہ ہو گئی؟ نہیں نہیں، کبھی نہیں. یا کوئی میرا امتحان ہے؟ یا اللہ میرے دل میں تو ہی تو ہے، لاکھوں اسماعیل تجھ پہ قربان. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں. ایک یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں، جب ابراہیم کی فریاد 7 آسمانوں میں گونجی تو نہ رونے والے فرشتوں کے بھی چیخیں. اور ایک طائف کی وادی میں جب میرے نبی کو پتھر پڑے اور آپ بے ہوش ہو کے گرے تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی.
अब छुरी जो चलाई, मेरे रब का अम्र आ गया, नहीं काटोगी, नहीं काटोगी। ये नहीं कि यहां कोई लोहे का टुकड़ा आ गया या छुरी मोम बन गई या टोटा लोहा बनया। छुरी तेज थी, गोश्त नरम था। अर्श वाले ने कहा नहीं, छुरी कैसे काटेगा, आग ना जलाए। अब कैसे जलाएगा? मछली के पेट में जाके मौत मत आए, अब कैसे मौत आएगी? दूसरी दफा, तीसरी दफा नहीं चली, उठे जाके पत्थर पे तेज। ये उलमा ने लिखा है कि जानवर के सामने छुरी तेज न करो ताकि जानवर को तकलीफ न हो। कुर्बानी के मसाइल में आता है, कुर्बानी के मसाइल में, कि जानवर के सामने छुरी तेज न करो कि जानवर को तकलीफ न हो। पुत्र देसा में छुरी तेज हो रही, मैं चलती क्यों नहीं? जब चौथी दफा पकड़ी है तो अल्लाह ने कहा जिब्रील जल्दी कर, मेरे खलील नू जला लाया है। इम्तिहान पास हो गया। वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। पट्टी बांधी थी आंखों पर, छुरी जो चलाई, चल गए। आंखों से पट्टी उतारी तो सामने छतरा और आगे इस्माइल और साथ जिब्राइल, दोनों मुस्कुरा रहे और छतरा सामने पड़ा। मेरे नबी सारी जिंदगी दो छतरे ज़बा फरमाते थे कुर्बानी में, एक उम्मत की तरफ से, एक अपनी तरफ से। हज के मौके पे 63 ऊंटों की कुर्बानी दी। जिस उम्मत के पास ये तारीख हो, उनके पास कहां से गुंजाइश लाऊं झूठ की, फसाद की, मुनाफकत की, जिनाकारी की, बदकारी की, जुए की। छुरी चली इस्माइल पर, अल्लाह ने निकाल लिया। फिर 2000 साल के बाद मेरे नबी के बाप की बारी लग गई। वो लंबा किस्सा है, टाइम खत्म है। छुरी चलने लगी मेरे नबी के वालिद अब्दुल्ला पर, अल्लाह ने निकाल लिया। 100 ऊंट ज़बा करवाए और उनको निकाल लिया। लेकिन छुरी ने चलना जरूर था।